کہ ہجامہ کیا ہے اور کب یہ لانچ ہوا اس دنیا میں، کیسے لوگوں کو آگاہی ہوئی؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے بھی 500 سال قبل جو ہے اس طریقے سے علاج کیا جاتا تھا. بیسک یہ چائنیز تھراپی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ کا بالحجامہ کہ آپ ہجامہ کروائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجامہ کروایا تو ہمارے لیے سنت بن گیا. تو 120 دن کے بعد صحت مند آدمی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہجامہ کپنگ کروائے. ٹھیک ہے، اس کے نکلنے سے ویکنس بھی نہیں. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ان کو ایک نہیں کر سکتے ہم. یہ بلڈ کینسر کے علاوہ آلموسٹ ہر بیماری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر بلڈ پریشر کا بہت اچھا رزلٹ. ٹاکسن تو ہماری پوری باڈی میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے 144 پوائنٹس ہیں ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک. 9 پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں کروائے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ شولڈرز کے درمیان میں ایک پوائنٹ ہے، 70 بیماریوں کی شفا اس ایک پوائنٹ. جو گورے ہیں ان کو دیکھ کے ہم نے جو ہے نا ہجامے کو لیا. یار اچھا ہجامہ بھی کوئی چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے دین میں بھی سنت بھی ہے. جی اس میں ہجامہ کے لیے جو ہے وہ MBBS کورس کیا جاتا ہے. کپنگ سے آپ کا سٹمک بہتر ہوتا ہے، آپ کا جسم، آپ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. اس کا سائیڈ افیکٹ کسی قسم کا کوئی نہیں. کیا ہمارے معاشرے میں تعلیمی ادارے اس معاملے میں کم ہے یا پھر زیادہ ہے یا پھر زیادہ ہونے چاہیے؟ اس میں کوئی ایج کی لمٹ تو نہیں ہے کہ اس ایج سے لے کر اس ایج تک ہی ہجامہ کروایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد حسن. ناظرین، آج ہمارے ساتھ محمد بلال صاحب موجود ہے جو ہجامہ اسپیشلسٹ ہے. آج ان سے ہم جانیں گے کہ ہجامہ کن کن بیماریوں سے نجات دیتا ہے اور سنتی طریقہ کیا ہے. السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہجامہ کیا ہے اور کب یہ لانچ ہوا اس دنیا میں، کیسے لوگوں کو آگاہی ہوئی؟ یہ بہت قدیمی طریقہ علاج ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے بھی 500 سال قبل جو ہے اس طریقے سے علاج کیا جاتا تھا. بیسک یہ چائنیز تھراپی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے کر گئے ہیں تو فرشتوں کی طرف سے یہ تحفہ ملا کہ یا رسول اللہ علیہ کا بالحجامہ کہ آپ ہجامہ کروائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجامہ کروایا تو ہمارے لیے سنت بن گیا. اب یہ ہے کہ اس کے فوائد، ہمارے جتنے بھی امراض ہیں سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہمارا بیسک ہجامے کا کام یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ٹاکسن ہوتا ہے، اس میں خون، پانی، گیسز، 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو ہجامے نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان ٹاکسن کو نکالنا ہوتا ہے. ٹاکسن کے نکلنے سے ہمارے مسل سٹرونگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس سے وہ اندر سارے بیماریوں کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا، کیا ضروری ہے کوئی بڑے مرض میں بندہ مبتلا ہو تب یہ ہجامہ کروانا چاہیے یا بغیر کسی مرض کے بھی یہ ہجامہ کروایا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، میڈیکل کہتے ہیں کہ 120 دن کے بعد ٹاکسن جو ہے وہ ہماری سکن کے اندر آ جاتا ہے، باڈی میں سے سکن کے اندر آ جاتا ہے. جیسے یہ سکن، جیسے ٹھیک ہے، اس سکن کے اندر ہمارے ٹاکسن آ جاتا ہے. تو 120 دن کے بعد صحت مند آدمی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہجامہ کپنگ کروائے. صحیح ہو گیا. اچھا بلال صاحب بتائیے گا، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد ہر بندے کو یا بندی کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا جو خون ہے وہ اگر نکلتا ہے تو پھر دوبارہ سے گروتھ ہوتی ہے آپ کے خون کے، دوبارہ سے وہ خون بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ہجامہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یا پھر صرف ڈونیشن کے ذریعے اگر بلڈ کسی کو دیتے ہیں یا وہ ضروری ہے، یا ہجامہ بھی اس میں شامل ہوا جا یہ سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ لوگوں کو اس کی جو ہے نا اکثر لوگ اس میں تھوڑا سا مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. بیسک جو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ہماری وینز میں سے نکلتا ہے. اللہ پاک نے پائپ وینز بچھائے ہیں پورے باڈی کے اندر، وہ وینز میں سے فریش بلڈ نکلتا ہے. اور جو ہمارا یہ ٹاکسن نکلتا ہے، ہمارا جو ہجامہ بلڈ ہوتا ہے، یہ ٹاکسن ہوتا ہے، یہ فاسد ہوتا ہے، ڈیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نکلنے سے ہمیں ویکنس ہوتی ہے، ٹاکسن کے نکلنے سے ہمیں ویکنس نہیں ہوتی. آپ جو 6 ماہ کے بعد یا 4 ماہ کے بعد جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ آپ اپنا فریش بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے نکلنے سے آپ کا جو اندر کا نظام ہے بہتر ہوتا ہے، آپ کا لیور جو ہے وہ مزید جو فریش بلڈ بناتا ہے، اور جو ٹاکسن نکلتا ہے وہ آپ کی بیماریوں کو کم کرتا ہے اور آپ کے مسلز کو سٹرونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نکلنے سے ویکنس بھی نہیں. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ان کو ایک نہیں کر سکتے ہم. صحیح ہو گیا. اچھا سر بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہجامہ کا جو سا پروسیجر ہے ہماری دنیا میں، یہ جو چل رہا ہے پروسیجر ہجامہ کا، کیا یہ کسی اسپیسیفک بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے؟ جی نہیں، یہ بلڈ کینسر کے علاوہ آلموسٹ ہر بیماری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر بلڈ پریشر کا بہت اچھا رزلٹ میں 5 سال سے کر رہا ہوں الحمدللہ. کمر کا درد ہے، مہروں کا، ٹھیک ہے، جوائنٹس پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے، اس کا مسئلہ ہے. اسٹمک پرابلم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. شٹیکا کے لیے، مائیگرین پین، اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں الحمدللہ میں نے تو ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے 8 سال سے 10 سال سے ریگولر جو ہے وہ میڈیسن یوز کر رہے ہیں، لیکن
ہجامہ کروانے کے بعد الحمدللہ ان کی میڈیسن بھی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کی، ٹھیک ہے، ان کا بالکل بلڈ پریشر نارمل ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا بلال صاحب یہ بتائیے گا جیسا کہ ہجامہ آپ کرتے ہیں، آپ کو اس چیز کی نالج ہے، کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہے ہجامہ کے لیے؟ اس میں بیسک سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جب کپنگ کروا رہے ہیں اس کے اندر آپ کے اوپر جو بھی آج کل کپس ہوتے ہیں وہ نیو ہیں، ڈسپوزیبل ہیں، واشیبل تو نہیں ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ویکیوم گن ہوتی ہے، یہ کپس ہوتے ہیں جو ہم نے یہ ویکیوم کی ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ کپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے اوپر بلیڈ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو اوپر سے ہلکے سے مینر سے جو ہے وہ کٹس دینے ہوتے ہیں، اس میں کوئی وہ اتنا زیادہ پینفل کام نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ نارمل ٹیشو ہے جو چیزیں آپ کی استعمال، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہوتی۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا بلال صاحب یہ بتائیے گا جیسے آپ کپنگ کرتے ہیں، کیا اسپیسیفک جگہیں ہوتی ہیں جسم کی، اسپیسیفک اعضاء ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے لگانا ہوتا ہے، یا جسم میں کسی بھی جگہ آپ بلڈ نکال سکتے ہیں، گندا مادہ نکال سکتے ہیں؟ ٹاکسن تو ہماری پوری باڈی میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے 144 پوائنٹس ہیں ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک، ٹھیک ہے۔ ان 144 میں سے ہر مرض کے پوائنٹس الگ ہوتے ہیں۔ آپ نے اسٹمک کا کروانا ہے 23 پوائنٹس ہیں، آپ نے بلڈ پریشر کا، ہائی بلڈ پریشر کا کروانا ہے اس کے 19 پوائنٹس ہیں۔ ہر مرض کے پوائنٹس جو ہیں وہ الگ سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں خود کروائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 9 پوائنٹس ہیں، 9 پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں کروائے ہیں۔ 2 سر مبارک پہ ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کے اثرات ہوئے تھے، ہماری تعلیم کے لیے تھا، جادو کے اثرات ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہا گیا کہ آپ سر پہ ہجامہ کروائیں۔ 2 گردن مبارک پہ کروائے تھے، 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے پیٹ پہ لگوائے تھے، 2 پاؤں پہ آخری حج کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائے تھے، اور ایک سنت پوائنٹ جو یہ پیچھے دونوں شولڈرز کے درمیان میں، ٹھیک ہے، یہ کروایا تھا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ شولڈرز کے درمیان میں ایک پوائنٹ ہے، 70 بیماریوں کی شفا اس ایک پوائنٹ کے اندر ہے۔ یہ ہمارا سکن میں سے نکلنا ہے، یہ سکن ہے اوپر، یہ سکن اور گوشت کے درمیان میں ٹاکسن، گندا خون جسے کہہ لیں، کہنا نہیں چاہیے فاسد خون، ٹھیک ہے، ویسٹ ہماری پڑی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے۔ اس کے نکلنے سے آپ کو ویکنس نہیں ہے، آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، فریش فیل کرتے ہیں، آپ اس سے یہ ہے کہ اسٹرانگ آپ کے مسلز بھی ہوتے ہیں، آپ بہت فریش فیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ میں بہت زیادہ خون کی کمی ہے تو لہٰذا میں یہ کروا نہیں سکتا، تو کیا وہ اپنے مینٹیلٹی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کروانا چاہتا، یا پھر اس حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو بات کی نا کہ جی ویکنس والی، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جی وہ بلڈ نکلنا ہے، ویکنس ہوگی، میرے میں تو پہلے ہی خون نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے لوگ جو ہیں بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کروانا۔ ادروائز یہ صرف ایک سوچ ہے، اس سے ویکنس کوئی نہیں ہے۔ میں خود ہر 1.5-2 ماہ بعد کرواتا ہوں، اگر ویکنس ہوتی تو میں آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا، 5 سال سے ہجامہ کروا رہا ہوں خود بھی۔ جو باڈی بلڈر ہے وہ بھی فزیکل فٹنس کے لیے یہ کروانا بہت اچھا ہے، منفرد ہے ان کے لیے۔ ہم لوگوں کے لیے المیہ ہے ایک کہ ہم لوگوں نے صرف جو گورے ہیں ان کو دیکھ کے ہم نے جو ہے نا ہجامے کو لیا، یار اچھا ہجامہ بھی کوئی چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے دین میں بھی سنت بھی ہے اور یہ بھی کوئی طریقہ علاج ہے، ٹھیک ہے۔ جب باہر گوروں نے کیا، سب سے زیادہ اس ٹائم جو کرنے والے ہیں نا وہ باہر یورپ کنٹریز کے اندر ہو رہا ہے، سیکنڈ جو ہے وہ عرب ممالک کے اندر ہو رہا ہے، کپنگ ہو رہی ہے، ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا بھی ہم سے آگے ہے۔ اچھا بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ہجامہ کرنے کی کوئی اسپیسیفک اسٹڈی ہے یا پھر کوئی کورس ہوتا ہے یا ویسے ہی سکھایا جاتا ہے؟ جی اس میں ہجامہ کے لیے جو ہے وہ MBBS کورس کیا جاتا ہے، سیکنڈ جو ہے طب والجراح حکمت کا جو کورس ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے الاؤ ہے، ادروائز جو ان میں سے کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ ہجامہ کپنگ کر سکیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں تعلیمی ادارے اس معاملے میں کم ہے یا پھر زیادہ ہے یا پھر زیادہ ہونے چاہیے؟ مزید ہونا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ اس کے فائدے، اس کا نقصان کوئی نہیں، اس کے صرف فائدے ہیں، نو سائیڈ افیکٹ، ٹھیک ہے۔ کرنے والا آپ کا کوالیفائڈ ہونا چاہیے، ادروائز اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ کسی ایسے کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی وین کو ڈیمیج کر دے کٹ لگاتے ہوئے، یا آپ کے غلط استعمال شدہ کپس آپ کے اوپر استعمال کر دے، صفائی کا خیال نہ رکھے، اس میں آپ کو نقصان ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ادروائز اس کا نو سائیڈ افیکٹ، 1% بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا بلال صاحب بتائیے گا 4 سال کی MBBS کی اسٹڈی ہے، اس کے بعد جو آپ نے کورس بتایا ہے وہ کتنے عرصے کا کورس ہے؟ نہیں، MBBS کے بعد اس کا ایک ڈپلومہ ہوتا ہے، 4 سال کا MBBS ہے، اس کے بعد ایک اس کا ڈپلومہ ہوتا ہے، وہ تقریباً 6 منتھس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ 4 سال کا ہی اسی طرح MBBS کے ساتھ طب والجراح کا کورس ہوتا ہے، دونوں الگ الگ کورس ہیں، ٹھیک ہے۔ MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے اور طب والجراح کا کورس کر کے حکیم بن جاتا ہے۔ ان دونوں کے لیے اس ڈگری کو لینے کے بعد 6 ماہ کا ڈپلومہ ہوتا ہے، اس ڈپلومے کے بعد جو ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے، اور پریکٹس کے بعد یہ لوگ اپنا
सेटअप कर सकते हैं। अच्छा बिलाल साहब ये बताइए कि आपके माइंड में कैसे आया कि और भी बहुत ज़्यादा फील्ड थी, आप एमबीबीएस करके कोई और भी डॉक्टर बन जाते, मैं ब्रेन के स्पेशलिस्ट बन जाते, किसी और मर्ज़ में जो मुब्तला लोग हैं उनके तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ आप स्पेशलिस्ट बन जाते, मगर आपने हिजामा को ही की प्रायोरिटी दी अपनी लाइफ में? बेसिक दो चीज़ें हैं। सबसे पहला जो मुझे मैंने हिजामा कपिंग करवाया, मुझे एलर्जी ड्राई एलर्जी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं फैसलाबाद में था, मुझे वहाँ से स्टडी के दौरान जो है एलर्जी हुई हॉस्टल में, तो मैंने कपिंग करवाई तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। 2-3 दफ़ा करवाने के बाद मुझे यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये, दूसरा ये कि जब भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, और कुछ ही तो हमारा स्टमक जो है डिस्टर्ब होता है। आप जब मेडिसिन यूज़ करते हैं 3 दिन 2 दिन आप रेगुलर खा लें तो हमारा स्टमक जो है वो उससे डिस्टर्ब होता है। तो कपिंग से आपका स्टमक बेहतर होता है, आपका जिस्म, आपकी बीमारियां ख़त्म होती हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट किसी किस्म का कोई नहीं है। सही हो गया। इसमें कोई एज की लिमिट तो नहीं है कि इस एज से लेकर इस एज तक ही हिजामा करवाया जा सकता है, या फिर एज लिमिटलेस है, ये आप किसी भी उम्र में किसी भी वक्त करवा सकते हैं? इसमें नहीं, एज का ये है कि बच्चों में कोई ख़ास मसला किसी को हो, 10 साल से छोटे बच्चों में, तो उनका ख़ास 1-2 पॉइंट्स उनको लगा दिए जाते हैं। अदरवाइज़ 10 साल से नीचे बच्चों को नहीं किया जाता, 10 साल से ऊपर लोगों को किया जाता, और जो बड़ी एज के हो जाते हैं उनको ये है कि 60 ईयर्स तक जो है कपिंग की जाती है, उनकी सेहत की कंडीशन को देख के, और शुगर पेशेंट भी कपिंग करवा सकता है। अच्छा बिलाल साहब ये बताइएगा, कोई देखने वालों को, चाहने वालों को, जो आपके कस्टमर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप किसी भी हवाले से? पैगाम बस यही है उनके लिए कि अपनी जिस्मानी और रूहानी दोनों की जो है केयर करें, जिस्म का भी ख्याल रखें, अपनी रूह का भी ख्याल रखें, उसको भी बीमार ना होने दें, अपने अमाल के ऊपर एहतमाम करें, नमाज़ पढ़ें, सच बोलें, और अच्छे अखलाक के साथ सबके साथ मामला करें। जी तो नाज़रीन, जैसे कि मोहम्मद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि हिजामा सुन्नती तरीका क्या है और किन किन मर्ज़ के लिए काम आता है, और ये बहुत पुराना है और हर इंसान को करवाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफ़िक बीमारी हो तभी हिजामा करवाया जाए, कैंसर के अलावा हर मर्ज़ का इलाज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।